وصولی کے اعلان کے باوجود خاطر خواہ نتائج نہ آ سکے۔ 12 دسمبر تک آنے والی تمام حج درخواستوں کو مزید وقت دینے کے ساتھ عوام الناس کو کیا سہولیات دی جا سکتی ہیں، ان میں سے جس کی میعاد 16 دسمبر۔ کچھ افواہیں، 5000 ٹوکن پر درخواستیں جمع۔ دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں حج درخواستیں جمع ہونے کا سلسلہ جاری ہے، جو 27 نومبر کو شروع ہوا اور 12 دسمبر تک جاری رہے گا، اور یہ ڈیٹ آگے بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ لیکن اسی دوران میرے کچھ یوٹیوبرز بھائی نے کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ 5000 ٹوکن پر آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں، تو اس پر وزارت کو خود کلیریفیکیشن دینا پڑی، جس پر وزارت کا کہنا تھا کہ بعض سوشل میڈیا پر ٹوکن پر داخلے کی غلط اطلاعات ہیں۔ وزارت نے ایسا کوئی اعلان ابھی تک نہیں کیا۔ دوستوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں، لائک بھی کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو واچ ٹائم ہے، جو زیادہ تر میرے ویورز ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے تو ہیں بٹ سبسکرائب نہیں کرتے۔ نان سبسکرائبرز جو ویڈیوز میرے دیکھ رہے ہیں وہ 82.9% ہیں، اور سبسکرائبرز جو میرے ہیں 17.1% ہیں۔ تو یہ جو نان سبسکرائبرز ہیں، تو ان سے میری التماس ہے کہ آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ یقین کیجئے کہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے، کہ اتھینٹک انفارمیشن کلیکٹ کرنا، اس کو ویڈیو کی فارم میں لے کر آنا اور وہ آپ تک پہنچانا، تو اس میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن سبسکرائب کرنے میں آپ یقین کیا کر لیجئے کہ 1 سیکنڈ لگے گا اور آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے اور چینل سبسکرائب ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کو کچھ نہیں جانا، لیکن ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک جب آپ کرتے ہیں تو ویڈیو کی ریچ بڑھ جاتی ہے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ انفارمیشن جو وزارت کی طرف سے ہیں اور جو اتھینٹک انفارمیشن ہے، وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ دوستوں کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس میں میرے کافی بھائی بہنوں نے کوشچنز کیا تھا، سوال کیا تھا کہ 5000 ٹوکن پر اپلیکیشن جمع ہو سکتی ہے کیا؟ تو میرے خیال ہے کہ میں نے ان کا جواب دے دیا ہے تمام بھائی بہنوں کو۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو اور بھی کوئی کوشچن ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا۔ دوستوں کل کی ویڈیو میں میرے ایک بھائی ہیں عبداللہ گھمن، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ میرے کاروبار دوبارہ بحال کر دے، اور اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی ہے تاکہ وہ حج کی رقم جمع کر کے حج پر جا سکیں۔ تو میری آپ لوگوں سب سے گزارش ہے ایک دفعہ آمین کہہ دیجئے۔ دوستوں اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے اجتماعی دعا کی جائے تو کمنٹ میں آ کے اپنی دعا لکھ دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بھی شامل کر کے اور ہم لوگ دعا کریں گے اجتماعی، اور وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دوستوں خبر کی طرف چلتے ہیں کہ سرکاری حج اسکیم میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی بکنگ جاری ہے۔ ہفتے کو بھی بینکوں کی نامزد برانچوں میں حج درخواستوں کی وصولی کے اعلان کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ خاطر خواہ نتائج نہیں مل سکے گورنمنٹ کو۔ ہفتے کی شام تک ملک بھر سے جو حج درخواستیں گورنمنٹ کو وصول ہوئی ہیں وہ کوئی خاطر خواہ نہیں ہیں، اور اسی طرح اسپانسرشپ حج اسکیم میں بھی وصول ہونے والی جو درخواستوں کی تعداد ہے وہ خاصی کم ہے۔ تو سرکاری حج اسکیم کی بکنگ کے لیے 15 بینکوں کی نامزد برانچیں جو آج بروز اتوار بھی کھلی رہیں گی، تو اس میں بھی اتوار کو بھی درخواستیں لی جائیں گی، تو حج درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ حج درخواستوں کی وصولی آن لائن بھی جاری ہے۔ اس کے لیے پے آرڈر بنام وزارت مذہبی امور جمع کرانا ضروری ہوتا ہے۔ 12 دسمبر تک حج درخواستیں جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے گورنمنٹ نے۔ تو کم درخواستوں کی وصولی کی وجہ سے حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیع کا اعلان۔ دوستوں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں توسیع کا اعلان پیر یا منگل کو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ 12 دسمبر تک جتنی درخواستیں گورنمنٹ کو وصول ہوتی ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جو تاریخ ہے وہ کتنی آگے بڑھانی ہے۔ سرکاری جو حج اسکیم ہے یعنی کہ ریگولر حج اسکیم ہے، اس میں بھی اس کی تاریخ بڑھانی ہے، یا اسپانسرشپ حج اسکیم کی تاریخ آگے بڑھانی ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو وزارت خزانہ اور وزارت مذہبی امور، ان دونوں کے درمیان بھی کھینچا تانی چل رہی ہے۔ وزارت مذہبی امور اس بات پر بضد ہے کہ اسپانسرشپ حج اسکیم میں جو کوٹا رکھا گیا ہے، اس میں سے اگر کوئی کوٹا بچتا ہے تو اس کو سرکاری حج اسکیم میں 2023 کی طرح مرج کر کے تمام عازمین حج کو کامیاب قرار دیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس فائنانس ڈویژن وزارت خزانہ بھی بضد ہے اپنی جگہ پر کہ اسپانسرشپ میں جتنی بھی درخواستیں آتی ہیں باقی کا کوٹا سعودی حکومت کو واپس کر دیا جائے۔ فائنانس ڈویژن وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈالرز کی کمی کا سامنا ہے یہ پاکستان اس سال پورا نہیں کر سکتا، تو جو اسپانسرشپ حج اسکیم میں کوٹا بچتا ہے اس کو ان ٹائم سعودیہ کو واپس کر دیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں تو کمنٹ میں آ کے آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا ہے
یہ کیا اس کو ریگولر حج اسکیم یا سرکاری حج اسکیم میں مرج کر دینا چاہیے؟ تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، کیونکہ دیکھیے یہ جو وزارت ہے یہ چینلز کو فالو کر رہی ہوتی ہے اور اس کے مطابق جہاں وہ مناسب سمجھتی ہے آپ کی جو کمنٹس ہیں، آپ کی جو رائے ہے اس کو لیتی ہے۔ تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ وزارت تک آپ لوگوں کا میسج پہنچ سکے۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حج 2024 حج 2023 کے مقابلے میں گورنمنٹ نے اپنی طرف سے 1 لاکھ سستا رکھا ہے، اس کے باوجود حج درخواستوں کی جو تعداد ہے وہ خاصی کم ہے۔ دوستو وزارت کی طرف سے حج درخواستوں میں نمایاں کمی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حج درخواستوں کے لیے مزید وقت دینے کے ساتھ عوام الناس کو مزید کیا سہولیات دی جا سکتی ہیں، اس پر بھی کچھ تجاویز ہیں جو زیر غور ہیں، تاکہ عوام کا حج کی طرف حج 2024 کی طرف تھوڑا سا اور موٹیویٹ کیا جائے اور اس جو کوٹا ملا ہے پاکستان کو اس کو پورا کیا جا سکے۔ جو مزید سہولیات عوام الناس کو حج 2024 میں وزارت نے دینے کے تجاویز پر غور کر رہی ہے، وہ کچھ تجاویز میرے علم میں بھی ہیں لیکن اس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی تصدیق ہوگی تو پھر میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری جو بھی ویڈیوز آنے والی ہیں ان کا نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس دفعہ 40 روزہ کے ساتھ ساتھ 20 روزہ پیکج کے لیے بھی ریگولر اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے بھی درخواست دی جا سکتی ہے۔ دوستو ابھی جو وزارت کی طرف سے بات سامنے آ رہی ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ 12 دسمبر تک آنے والی تمام حج درخواستوں کو بغیر قرآن اندازی کے کامیاب قرار دینے کا بھی اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو وہ عازمین حج جو حج 2024 کے لیے درخواستیں جمع کروا چکے ہیں اور ان کا اسٹیٹس بھی آن لائن آنا شروع ہو گیا ہے، تو ان سب عازمین حج کو ہماری طرف سے پیش کی مبارکباد۔ اور جو عازمین حج ابھی تک حج اپلیکیشنز جمع نہیں کروا سکے اور جمع کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے گورنمنٹ سے وزارت سے ہماری درخواست ہے کہ ڈیٹ کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے، کم از کم دسمبر تک 30 دسمبر تک ڈیٹ کو بڑھایا جائے۔ پچھلی دفعہ یہ جو پروسیس ہے یہ مارچ میں کہیں جا کے شروع ہوا تھا، تو تب بھی بڑے اچھی مینجمنٹ گورنمنٹ نے کی تھی۔ وزارت کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 2023 میں ان کی مینجمنٹ بہت اچھی تھی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اتنا جلدی پروسیس جو وزارت نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ اگر ڈیٹ دسمبر کی آگے ایکسٹینڈ کر کے 30 دسمبر تک اگر لے جائی جائے گی تو بہت سے عازمین حج جن کے پاس پیسے تھوڑے کم پڑ رہے ہیں، کل کی ویڈیو میں بھی مجھے کافی بھائیوں نے یہ میسیجز کیے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے حوالے سے وہ خاصے پریشان نظر آئے کیونکہ ان کے پاس کچھ اماؤنٹ شارٹ ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اگر کچھ دن مل جاتے ہیں تو یہ اماؤنٹ ہم ریکور کر کے اماؤنٹ پوری کر کے ہم بھی حج اپلیکیشن جمع کروانا چاہتے ہیں۔ تو میری اپیل ہے وزارت سے، اپنی عوام الناس کے وساطت سے، کہ آپ حج کی جو 2024 کی 12 دسمبر کی اپلیکیشن ہے تو یہ صرف اسپانسرشپ حج اسکیم کے لیے نہیں بلکہ جو ریگولر حج اسکیم ہے اس کی بھی ڈیٹس آگے بڑھائی جائیں اور عوام الناس کو ایک موقع اور دیا جائے، اور 12 دسمبر تک جو بھی اپلیکیشن جمع ہو چکی ہیں ان سب کو پہلے ہی بغیر قرآن اندازی کے کامیاب قرار دیا جائے، اور 12 دسمبر کے بعد جو اپلیکیشنز آتی ہیں اس کی قرآن اندازی کی جائے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں تو کمنٹ میں آئیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ جتنی پرزور طریقے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو یہ ویڈیو جو طاقت کے ایوان ہیں ان تک پہنچے گی اور وہ اس پر مجبور ہوں گے کہ ڈیٹ کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے اور عوام کو سہولت فراہم کی جائے۔ دوستوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ تھینک یو۔